آ گیا. شروع کرو سعادت بھائی. بسم اللہ. سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میرے دادا نواب معین یار جنگ کا سلام پیش کرتا. صبر کا دنیا سبق لے حضرت شبیر سے. صبر کا دنیا سبق لے حضرت شبیر سے. در سے آزادی امت عابد دلگیر سے. شام کا دربار اور آل پیمبر علماء. شام کا دربار اور آل پیمبر علماء. شمر کی پھر گفتگو شبیر کی ہمشیر سے. شمر کی پھر گفتگو شبیر کی ہمشیر سے. دیکھ کر سوکھی زباں غیرت سے آدھا کٹ گئے. دیکھ کر سوکھی زباں غیرت سے آدھا کٹ گئے. کس کی ہمت تھی جو لڑتے اصغر بے شیر سے. کس کی ہمت تھی جو لڑتے اصغر بے شیر سے. گھر جلا چادر چھنی وہ شکر ہی کرتی رہی. گھر جلا چادر چھنی وہ شکر ہی کرتی رہی. صبر کرنا کوئی سیکھے شاہ کی ہمشیر سے. صبر کرنا کوئی سیکھے شاہ کی ہمشیر سے. شاہ تربت کھودتے ہیں اصغر بے شیر کی. شاہ تربت کھودتے ہیں اصغر بے شیر کی. اشک غم بہتے ہیں چشم جوہر شمشیر سے. اشک غم بہتے ہیں چشم جوہر شمشیر سے. صبر کا دنیا خبر کی تاریکیوں سے کام کیا ہے نہیں. خبر کی تاریکیوں سے کام کیا ہے نہیں. دل منور ہے میرا داغ غمِ شبیر سے. دل منور ہے میرا داغ غمِ شبیر سے. صبر کا دنیا سبق لے حضرت شبیر سے. سلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اربعین کے سوگوارو
الوداع آخری مجلس یارو الوداع آخری مجلس یارو الوداع فاطمہ بالخیر چہلم کا ہوا الوداع اشک بارو الوداع الوداع اشک بارو الوداع اکبر و اصغر علی کی ضامنی نوجوانوں شیر خوارو الوداع نوجوانوں شیر خوارو الوداع کہتے تھے گنجے شہیداں پر حرم فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع فاطمہ زہرا کے پیارو الوداع کربلا کی خاک کو سونپا تمہیں عرش اعظم کے ستارو الوداع عرش اعظم کے ستارو الوداع قبر پر بیٹوں کی زینب نے کہا ماں وطن جاتی ہے پیارو ماں وطن جاتی ہے پیارو الوداع قبر سے آواز دیتے ہیں حسین لو بہن زینب سدارو لو بہن زینب سدارو الوداع اربعین کے سوگوارو اللہم صلی علی محمد و علی محمد آج امام رضا شہید ہوئے شاہ ہر دوسرا شہید ہوئے سکے رنجو بلا شہید ہوئے خاک زہر دغا شہید خاک زہر دغا شہید ہوئے شاہ کے ساتھ غلام روتے ہیں ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں ہم سے رخصت امام ہوتے ہیں جو مامون رشید بانی شہر دشمن خاندان پیغمبر تھا وہ آمار دا زہر دینے پر شاہ کو بھی طلب کیا آقا شاہ کو بھی طلب کیا آقا سن کے شاہی گھر سے چلے ہو کے رخصت امام گھر سے چلے ہو کے رخصت امام گھر سے جب نظر آئی قبر پیغمبر ہل گیا سینے میں دل مضطر جا کے لپٹے لحد سے پھر سرور اور کیا یہ خطاب رو رو کر اور کیا یہ خطاب رو رو ایک لحظہ نہ چین پایا ہوں رخصت آخری
کو آیا ہوں، رخصت آخری کو آیا ہوں، کہہ کے رخصت ہوئے امام رضا، تھا مدینے میں تہلکہ برپا، کوئی قدموں سے لپٹا جاتا تھا اور لبوں پر کسی کے تھی یہ صدا، اور لبوں پر کسی کے تھی یہ صدا، اے شہیو سیاہ خدا حافظ اے امام رضا، خدا حافظ اے امام رضا، خدا اے منازل کو کر کے پھر ایک بار آئے دربار میں شہ ابرار، اٹھا تعظیم شہ کو وہ مکہ، پاس اپنے بٹھا لیا زنہا، پاس اپنے بٹھا لیا زنہا، کب کہا شاہ سے یہ وہ مغرور آپ اس وقت کھائیے، آپ اس وقت کھائیے، جبر سے اسے لئی کے معاملہ، کھا کے انگور کو اٹھی مولا، پوچھا مامون نے چلے کسا، کہا حضرت نے تو جہاں بھیجا، حضرت نے تو جہاں بھیجا، یہ شاہ قاص و عام چلے، سر پر ڈالے ابا، امام چلے سر پر ڈالے ابا، امام چلے گھر میں آ کر تڑپ رہے تھے امام، زہر نے کر چکا تھا اپنا کام، ہے جو آئی لیا جگر کو تھام، تھا نا ایک لہجہ آپ کو آرام، تھا نا ایک لہجہ آپ کو آرام، یاسی بھی کسی تھی غربت تھی، میرے مولا پر کیا مصیبت تھی، میرے مولا پر کیا مصیبت تھی، مجھ قارب تھے بہت شہیدی جان، غش جو تاری ہوا امام پا، ہچکی جو آئی موت کی ناگاہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، پھر کہا لا الہ الا اللہ، رضا ادھر نکلی قبر سے فاطمہ، ادھر نکلی قبر سے فاطمہ، ادھر نکلی، آئی لاشیں فاطمہ زہرا، ہے گریبان چاک سننگا، پیٹی ہے یہ کہہ کے سر اپنا، تیری غربت پہ فاطمہ ہو فدا، تیری غربت پہ فاطمہ ہو فدا، بے کسی میں پڑا یہ لاشا ہے، کوئی تجھ پر نہ رونے والا ہے، کوئی تجھ پر نہ رونے والا ہے، اے حمایت یہ باصر عریاں، سب جو بے کس پکڑتے ہیں گریاں، رائے گائے نہ جائے گائے ساں، ان کو دیں گی دعا حسین کی ماں، ان کو دیں گی دعا حسین کی ماں، ایک رومال ساتھ لائی ہیں فاطمہ اس عذاب میں آئی ہے، فاطمہ اس عذاب میں آئی ہے۔ بسم اللہ مولانا، آ رہی ہے آپ کی آواز؟ فاتحہ۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ صلوات پڑھ محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم تراب یار جنگ، معین یاور جنگ، نور جہاں بیگم، طیبہ بیگم، محمد عباس حسین خان، سید زین العابدین خان، سکندر جہاں بیگم کی ارواح کو عیسیٰ فرما۔ ایک صلوات پڑھا محمد و آل محمد علیہ السلام۔ خداوند عالم اپنی پاک و پاکیزہ و منزہ کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 27 میں خداوند عالم نے ہم کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کو آئیڈیل بنا کر کے پیش کیا ہے وہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، جس کے لیے ارشاد ہوا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اس وجہ سے کہ انسان کو اپنی زندگی بہرحال گزارنی ہے، جو بھی انسان اس دنیا میں آیا ہے اس کو اس دنیا میں اپنی زندگی گزار کر کے جانا ہے۔ اب اس دنیا کی جو زندگی ہماری گزرنے والی ہے وہ بھی کسی نہ کسی عمل کے ذریعے سے، اما اس دنیا میں اللہ نے ہم کو اختیار دیا کہ ہم چاہے اچھا عمل کریں چاہے تو برا عمل کریں۔ ہر انسان کو اس کے عمل کا بدلہ اس کے مرنے کے بعد قیامت میں آخرت میں اس کو ملنے والا ہے۔ اچھا عمل کرے گا اس کو اچھا بدلہ ملے گا، برا عمل کرے گا برا بدلہ ملے گا۔ لہٰذا اس کو اچھا عمل کر کے، کیونکہ یہ زندگی تو دنیا کی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ اس کے بعد جو ہماری زندگی شروع ہونے والی ہے وہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اس پر ہماری اس زندگی کا اثر پڑنے والا ہے۔ اور یہ زندگی جو ہماری گزرنی ہے اس میں بہرحال ہم کو اچھے اعمال کرنا ہے تاکہ ہماری بعد کی زندگی اچھی ہو۔ بغیر عمل کے کوئی انسان زندگی اس دنیا میں رہ نہیں سکتا، عمل کرنا ہی کرنا ہے، چاہے اس کا عمل اچھا ہو چاہے اس کا عمل خراب ہو۔ اب اچھا عمل کرے گا تو اس کو اس کی جزا ملے گی، اگر عمل اس کے خراب ہوئے تو اس کو اس کی سزا ملے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو عمل کیسے کرنا ہے اس کے لیے اللہ نے اپنی طرف سے ہادی اور رہنما بھیجے، جس میں سب سے عظیم ذات پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے کہ جنہوں نے عمل کر کے ہم کو اس دنیا میں یہ بتایا کہ ہم کو اس دنیا میں کس طرح سے عمل کرنا ہے، اور آپ کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ لہٰذا ہر انسان کے لیے جو بھی اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور پیغمبر کی رسالت پر یقین رکھتا ہے اس کے لیے عمل کرنے کے لیے بہترین نمونہ عمل پیغمبر کی زندگی ہے۔ اب انسان جب عمل کرے گا
تو عمل میں اچھا اور خراب دونوں ہو جائے گا، لیکن اچھے عمل کے لیے اس کو آئیڈیل کی ضرورت ہے۔ اللہ کا کرم یہ ہوا کہ اس نے اپنے لطف و کرم سے پیغمبر کی ذات کو ہمارے لیے آئیڈیل بنا کر کے بھیجا ہے۔ انسان کی زندگی میں جس طرح کے بھی حالات پیش آئیں، اس کو اپنی زندگی میں کس طرح سے عمل کرنا ہے، اس کے لیے بہترین راستہ یہ ہے کہ پیغمبر کی زندگی کو اپنا آئیڈیل بنائے۔ مگر اب سوال یہ ہے کہ ہم تو پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہیں۔ پیغمبر کے زمانے میں جو لوگ تھے انہوں نے پیغمبر کو دیکھا اور ان کے اعتبار سے عمل کیا، لیکن آج جب ہم پیغمبر کے زمانے میں نہیں ہیں تو پھر ہم کیسے عمل کریں؟ تو سوال یہ ہوگا کہ آخر پیغمبر کی زندگی جو معتبر لوگوں نے بیان کی ہے ان کی زندگی کو ہم ان سے لیں اور اس طرح سے عمل کرنے کی کوشش کریں۔ پیغمبر کی زندگی بیان کرنے والے آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، پیغمبر کی زندگی کو پیش کرنے والے آپ کو طرح طرح کے لوگ ملیں گے، لیکن پیغمبر کی زندگی جو پیش کر رہے ہیں وہ کیسی زندگی پیش کر رہے ہیں، آج ہمارے لیے وہ ضروری ہے کہ ہم بعد وفات پیغمبر پر نظر ڈالیں تو ہم کو مل جائے گا کہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے پیغمبر کے اعتبار سے، پیغمبر کی فرمائشات کے اعتبار سے، پیغمبر کے ارشادات کے اعتبار سے، پیغمبر کی سنت کے اعتبار سے جنہوں نے عمل کیا ہے۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اعمال جو ہم کو پیغمبر کی زندگی میں نہیں ملتے، ان کو اگر ہمیں انجام دینا ہے تو پھر اس کے لیے کیا کریں۔ یہ دو مسئلے ہمارے سامنے ہیں کہ ہم کو پیغمبر کی زندگی میں پیغمبر کی سنت، یعنی جس کی ہمیں اقتدا کرنی ہے، جس پر ہم کو عمل کرنا ہے، وہ ہم کہاں سے لیں اور کیسے لیں۔ دوسری چیز یہ کہ وہ اعمال جو پیغمبر کی زندگی میں ہم کو نہیں ملتے ہیں ان کو ہم کیسے لیں۔ یہ دونوں سوال، پہلا معاملہ یہ ہے کہ ہم کو یہ بات مسلم ہے، کسی بھی مسلمان کو اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی سنت ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، جو پیغمبر نے کیا ہے وہی ہم کو کرنا ہے۔ لیکن اب یہ سوال یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا 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 ہے وہ صحیح طریقے سے ہم تک پہنچنا، اور جو پیغمبر کی زندگی میں جو عمل ہم کو نہیں ملتا ہے وہ ہم کو کیسے ملے گا۔ اور یہ لہذا یہ بات طے ہے کہ ہم کو یہ حاصل کرنا پڑے گا کہ پیغمبر کی سنت کیا ہے، اور پیغمبر کی خاص سنت میں جو چیز ہم کو نہیں مل رہی ہے وہ ہم کہاں سے لیں جس کو ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ پیغمبر کی سنت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد علیہ وسلم۔ غرض اب ان دو سوالوں پہ جب ہم توجہ کریں گے تو ہم کو یہ نظر آئے گا کہ بعد وفات پیغمبر بہت سے لوگوں نے پیغمبر کے قول، پیغمبر کے عمل کو اپنے اعتبار سے غلط طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ اگر ہم کتابوں میں جائیں تو کتابوں کا بھی حال سب کو معلوم ہے، اس میں بھی ہم کو ان کیریکٹرز کو چننا پڑے گا جن کے اوپر ہم کو پورا بھروسہ ہو۔ بھلا آپ نے دیکھا، تاریخ گواہ ہے کہ خود پیغمبر کے گھر والوں سے لوگ آ کر کے یہ فرما رہے ہیں پیغمبر نے ہم سے فرمایا ہے، جن پیغمبر کی زندگی کیسی ہوگی۔ لہذا جب ان حالات کا مطالعہ کریں، آج آپ دیکھیں پیغمبر نے ہم کو تمام اعمال جو سکھائے ہیں، مسلمانوں میں سب سے افضل عمل جو بیان ہوتا ہے شرعی اعتبار سے اور عبادت کے عنوان سے، اس کا نام ہے نماز۔ کسی بھی مسلمان کو اس چیز میں اختلاف نہیں ہے کہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اور ہم کو ویسی ہی نماز پڑھنی ہے جیسی پیغمبر نے پڑھی ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے، کیونکہ پیغمبر کی خود حدیث بھی یہ آئی ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آواز آ رہی؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسی نماز پڑھو جیسی تم نے ہم کو دیکھا ہے نماز پڑھتے ہوئے۔ اور اس نماز کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے کہ کتنے طریقوں سے نماز پڑھی جا رہی ہے، اور ہر ایک کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم وہ نماز پڑھ رہے ہیں جو پیغمبر کے زمانے پیغمبر نے جو نماز پڑھی تھی۔ ہر مسلمان وہی نماز پڑھنا چاہتا، کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ ہم ذرا برابر بھی اس طرح سے ہٹیں جو پیغمبر کی نماز سے ہٹ کر کے ہماری نماز ہو۔
اور حدیث بھی ہے اور انسان کا عقیدہ بھی ہے اور ایمان بھی ہے. لیکن یہ نماز آپ دیکھیں یہ بات طے ہے کہ مختلف طریقوں سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. کوئی کسی طرح سے کھڑا ہوتا ہے, کوئی کسی طرح سے کھڑا ہوتا ہے, کوئی کچھ پڑھتا ہے, کوئی کچھ پڑھتا ہے. تو اس میں یہ طے کر پانا مشکل ہو جائے گا کہ کون والی نماز وہ ہے جو پیغمبر والی نماز ہے. یہ ایک مثال ہے. اسی طرح سے ہر عمل کے بارے میں لہٰذا جب ہم تلاش کریں گے تو دیکھیں گے کہ کیا کوئی ایسا کیریکٹر, ایسا کردار ہے جس کے اوپر ہم یہ اطمینان کر سکیں کہ ہاں یہ کیریکٹر اور یہ کردار ایسا ہے جس کے اوپر ہم کو یہ اطمینان ہو سکتا ہے کہ یہی وہ کردار ہے جو پیغمبر کا کردار ہے. لہٰذا زیادہ دور نہیں, بعد وفات پیغمبر ایک مختصر سا زمانہ گزرتا ہے تقریباً 25 سال کا. اس 25 سال میں لوگ پیغمبر کے زمانے سے بالکل قریب ہیں, نزدیک ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی 25 سال کے بعد ایک آواز مدینے میں سنائی دیتی ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے مسجد نبوی میں نماز پڑھائی ہے تو اس وقت اصحاب زندہ تھے اور یہ کہتے ہوئے مسجد سے نکلے کہ آج وہ نماز پڑھی ہے جو پیغمبر کے زمانے میں پڑھا کرتے تھے. اس سے دو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ اس کے پہلے کچھ ایسی نمازیں ہوئی جو پیغمبر والی نماز نہیں تھی, اور علی نے جب نماز پڑھائی ہے تو لوگوں کا یہ اعتراف, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی ہی وہ سیرت ہے کہ جن کی سیرت, جن کے عمل کو پیغمبر کا عمل کہا جا سکتا ہے, اور علی کے در سے ہی ہم کو صحیح عمل وہ مل سکتا ہے جس کے لیے قرآن ہم کو یہ دعوت دے رہا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی بہترین نمونہ عمل ہے. لہٰذا یہ بات طے ہے کہ اس در پر جب آئیں گے تب آپ کو صحیح عمل ملے گا کہ پیغمبر کا عمل کیا ہے. یہ اصحاب پیغمبر نے 25 سال وفات پیغمبر کے بعد علی کے پیچھے نماز پڑھ کر کے اعتراف کر کے اس بات کو دنیا کے سامنے رکھ دیا کہ علی کا ہی کردار وہ ہے جو پیغمبر کے کردار سے ملتا ہے. جبکہ پیغمبر نے خود بھی اس بات کے لیے غدیر میں اسی لیے اعلان کیا تھا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے, یعنی جو میرا عمل ہے وہی علی کا عمل ہے. یہ ایک سوال کا جواب ہوا کہ اگر ہم کو پیغمبر کا عمل لینا ہے تو اس اطمینان بخش اصحاب سے اور ذوات مقدسہ سے لینا ہے جو اہل بیت اطہار علیہ السلام ہے, جن کے اوپر ہم کو یہ اطمینان ہو کہ ان کا عمل پیغمبر کا عمل ہے. اس کے لیے بہترین مثال خود اصحاب نے گواہی دے کر کے بتایا کہ ہم نے وہ نماز پڑھی علی کے پیچھے جو پیغمبر کے پیچھے پڑھا کرتے تھے. یہ ایک سوال کا جواب ہے, اور یہ بات مسلم ہے کہ اگر صحیح پیغمبر کی سیرت کو لینا ہے, صحیح پیغمبر کی سیرت کو حاصل کرنا ہے تو ہم کو در اہل بیت پر آنا پڑے گا کہ جہاں سے ہم کو یہ اطمینان ہو سکے کہ ہم پیغمبر کی سیرت کو ہم نے صحیح طریقے سے حاصل کیا. یہ ایک سوال. دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ پیغمبر ہمارے لیے جب نمونہ عمل ہیں تو ان کا عمل, ظاہر سی بات ہے کہ ان کا عمل جو ظاہری طور پر ہے وہ عمل مردانہ اعتبار سے ہے. اب اگر ہم کو زنانے اعتبار سے, عورتوں کے اعتبار سے اگر ہم کو عمل چاہیے تو ہم وہ سیرت کہاں سے حاصل کریں جس پر ہم کو یہ اطمینان ہو کہ عورتوں کے لیے کہ یہ عمل وہ عمل ہے جو پیغمبر کا عمل ہو سکتا ہے. اس کے لیے جب آپ آگے بڑھیں گے تو احادیث کی کتابوں میں, طرفین کی کتابوں میں یہ چیز مل جائے گی کہ پیغمبر نے خود ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی, فاطمہ میرا حصہ ہے. یعنی فاطمہ کا جو عمل ہے وہی پیغمبر کا عمل ہے, جو پیغمبر کا عمل ہے وہی فاطمہ کا عمل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فاطمہ پیغمبر کا حصہ ہے. جو عورت ہونے کے لیے کسی کو اگر آئیڈیل چاہیے پیغمبر کا, تو پیغمبر کی زندگی میں اگر زنانہ عمل نہیں ملے گا تو پیغمبر کا وہ حصہ جو شہزادی کونین کی شکل میں ہے ان کے عمل کو دیکھیں تو ہمارے لیے بہترین سیرت مل جائے گی کہ یہ عمل شہزادی کونین کا جو عمل ہے وہ پیغمبر کا عمل ہے. تو یہ بہترین راستہ پیغمبر کی سیرت حاصل کرنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کا, اور یہاں مردوں کے لیے بھی آپ کو آئیڈیل ملے گا پیغمبر کے عمل سے, عورتوں کے لیے بھی ملے گا. اب دوسرے سوال کا جواب یہ دوسرا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ وہ اعمال, وہ حالات, وہ صورتحال جو پیغمبر کی زندگی میں نہیں پیش آئے تھے,
وہ بعد میں پیش آئے، اس کے لیے کیا کریں گے، اس کے لیے کہاں سے ہم کو جو ہے وہ آئیڈیل ملے گا۔ اس کی ایک مثال میں یہ دیتا ہوں، مثال کے طور پر پیغمبر کی زندگی میں آپ جو پوری زندگی 23 سال کی تبلیغی زندگی، 40 سال کی خاموشی کی زندگی اس میں تو ہے ہی نہیں، لیکن جو 23 سال کی تبلیغی زندگی ہے اس میں مثال کے طور پر جنگ ہے، جنگیں ہیں۔ اگر کوئی لڑائی کا سامنا ہوتا ہے، کوئی جنگ ہوتی ہے، تو ہم کو کس طرح سے عمل کرنا چاہیے؟ پیغمبر کی سیرت موجود ہے کہ جنگوں میں پیغمبر نے کس طرح سے عمل کیا ہے، اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ لیکن پیغمبر کی زندگی میں جو جنگیں ہوئی ہیں، جو سیرت آپ کو ملے گی، وہ صرف انہی جنگوں کی سیرت ملے گی کہ جہاں مسلمانوں کی کافروں سے جنگ ہوئی۔ لیکن اگر آج کے زمانے میں حالات وہ پیدا ہو جائیں کہ جہاں مسلمان کی مسلمان سے جنگ ہو، تو اس کے لیے پیغمبر کے زمانے میں آپ کو سیرت نہیں ملے گی کہ پیغمبر کے زمانے میں مسلمانوں کی مسلمانوں سے جنگیں نہیں ہوئی ہیں۔ جو لوگ بھی مخالف تھے وہ لڑنے نہیں آئے، بلکہ نفاق کی صورت میں جیتے رہے، جو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس میں مومن کون ہے، منافق کون ہے۔ اور اگر اس سے کوئی انکار کرے کہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قرآن سے انکار کر رہا ہے، کیونکہ سورہ منافقون خود اس بات کی دلیل ہے کہ پیغمبر کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے تھے جو بظاہر اسلام رکھتے تھے، لیکن اندر سے دل سے ان کے پاس پیغمبر کی محبت بھی نہیں تھی، بلکہ زبان سے کچھ تھا اور دل سے کچھ تھا۔ منافق موجود تھے لیکن آپس میں جنگ نہیں ہو رہی تھی، وہ دل میں رکھتے تھے لیکن لڑنے کی ضرورت نہیں ہو رہی تھی۔ یہاں پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، اور پیغمبر کی آنکھ بند ہوتے ہی مسلمانوں میں آپس میں جو جنگ ہوئی، تو ایسی صورت میں کہاں سے سیرت ملے گی؟ لہٰذا اس سیرت کو ہمیں لینا پڑے گا اور تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ ہماری زندگی میں بہترین نمونہ عمل پیغمبر کی زندگی ہے۔ لہٰذا ہم کو پیغمبر کی زندگی، ایسے حالات جب آئیں کہ جہاں ہم کو پیغمبر کی سیرت نہ ملے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ایسی چیز کی طرف دعوت دی جا رہی ہے جو ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ حالات جہاں پیغمبر کی زندگی نہیں، وہاں ہم کیا کریں؟ یا تو پھر وہ ہم کو عمل نہیں کرنا ہے، وہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ عمل کرنا ہے، جب جنگ ہوئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے، یا صلح کرنا ہے، یا جنگ کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے، اختلاف ہوا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سیرت کہاں سے ملے گی؟ پیغمبر کی زندگی میں مسلمانوں میں آپس میں جنگ نہیں ہے، لہٰذا پیغمبر کے بعد ایسے کردار ہونا ضروری ہے کہ جن کے کردار کو یہ کہا جا سکے کہ یہی پیغمبر کا کردار ہے، اور وہ صرف ائمہ طاہرین اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کا کردار ہے کہ جن کے کردار کو ضمانت کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کا عمل پیغمبر کا عمل ہے، کیونکہ ان کی گارنٹی ہے کہ پیغمبر کی زندگی کو، پیغمبر کی دین کو ہم نے آگے بڑھایا ہے، اور ان کے مقابل میں آنے والوں کے لیے بھی آپ کو پروف مل جائے گا کہ ان لوگوں نے پیغمبر کے دین کو بدلنے کی کوشش کی۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر کے دین کو بچانے کی کوشش کی، اور وہ دین پیش کیا ہے جو پیغمبر کا دین تھا، اور وہ عمل کیا ہے جو پیغمبر کا عمل تھا۔ اسی لیے تو پیغمبر کی حدیث بھی انہی کے بارے میں ملتی ہے کہ انا و علی من نور واحد، ہم اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو عمل میرا ہے وہی علی کا ہے۔ اب علی کے زمانے میں اگر آپ کو مسلمانوں کی جنگ ملتی ہے تو آپ کو وہ دیکھنا پڑے گا کہ علی کا عمل جو ہے وہ پیغمبر کا عمل ہے، نہ کہ علی کے مقابل میں آنے والوں کا پیغمبر کا عمل ہے۔ بلکہ اگر اس کو اور آگے بڑھائیں گے تو آپ کو یہ فیصلہ کر لینا پڑے گا کہ پیغمبر کا عمل، اگر علی کا عمل پیغمبر کا عمل ہے تو علی کے مقابل میں آنے والا بھی پیغمبر کے مقابل میں آنے والا جیسا ہے۔ اب پیغمبر کا کلمہ پڑھنے کے بعد علی کے مقابل میں آنے والے کو اگر آپ محترم سمجھ رہے ہیں تو یہ آپ اپنے ایمان کو خود جواب دے لیجئے کہ کیا پیغمبر سے جنگ کرنے والے کو آپ محترم سمجھ سکتے ہیں؟ اگر سمجھ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، علی کے مقابل میں بھی آنے والے کو آپ محترم سمجھیے، آپ جو چاہیے ان کو کہیے، جو چاہیے ان کا احترام کیجیے۔ لیکن اگر یہ بات طے ہے کہ علی کا عمل پیغمبر کا عمل ہے تو پھر علی کے مقابل میں آ کے جنگ کرنے والا، علی کی جنگ پیغمبر کی جنگ ہے، اور علی کے مقابل میں جنگ کرنے والے کی جنگ پیغمبر کے مقابل میں کرنے والے مقابل میں جنگ کرنے والے کی جنگ ہے۔ لہٰذا ایمان کو پختہ کرنے کے لیے ہم کو وہ راستہ اپنانا پڑے گا
جس سے ہم کو پیغمبر کا راستہ ملے، اور پیغمبر کا راستہ ملنے کے لیے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ لہذا جب اس در پر آئیں گے تو ہر زمانے کے اعتبار سے، ہر صورتحال کے اعتبار سے آپ کو نمونہ عمل مل جائے گا، اور اس آیت کا صحیح طریقے سے ہم کو مصداق بننے کا حق ہوگا کہ ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل پیغمبر کی زندگی ہے۔ لہذا بعد وفات پیغمبر پورا سلسلہ ہے کہ جس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات جیسے بدلے ہیں، اس میں پیغمبر کا حصہ، اسی لیے پیغمبر کی حدیث ہے کہ حسن مجھ سے ہیں، میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہیں، میں حسین سے ہوں، حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ پورا سلسلہ ائمہ اطہار علیہ السلام کا، اور ہر زمانے کے اعتبار سے انہوں نے ہم کو عمل کر کے بتایا ہے کہ کب ہم کو جنگ کرنی ہے، کب ہم کو صلح کرنی ہے، کب ہم کو کس طرح کا کردار ادا کرنا ہے، جو پیغمبر کے زمانے میں اگر ہم کو نہ ملے تو ان کی ذوات مقدسہ پر ہم جب نظر ڈالیں گے تو یہاں سے ہم کو بہترین نمونہ عمل مل جائے گا۔ اسی کڑی اور اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہمارے اور آپ کے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ہے، کہ جن کی زندگی میں بہت بہتر نمونہ عمل اگر ہم تلاش کریں تو آج کے اعتبار سے ہم کو مل جائے گا، مگر شرط یہ ہے کہ ہم 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، اور ہم غور کریں کہ ہم کو کس زمانے، بالخصوص 8ویں امام علیہ السلام کی زندگی، 20 سال کی امامت کی جو زندگی ہے اس پر نظر ڈالیں تو آپ دیکھیں کہ 10 سال امام نے مدینے میں خوب چین سکون کے ساتھ کس طرح سے دین محمدی کی ترویج کی ہے اور لوگوں کو پھیلایا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ 10 سال کا وہ زمانہ ہے 8ویں امام علیہ السلام کا جو ہارون رشید ملعون کا زمانہ ہے، کہ 7ویں امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد ہارون رشید میں اتنی جرأت نہیں تھی کہ پھر فوراً بعد وہ 8ویں امام پر بھی وہ مظالم کرے، لہذا وہ حکومت بچانے کے لیے اس نے ادھر سے چشمپوشی کی، اور امام نے کھلے عام اپنی امامت کا اعلان کیا اور پیغمبر کے دین کی ترویج کی، یہاں تک کہ بہت سے لوگ گھبرائے بھی جو اس پارٹی کے تھے، اس ادھر کے نظریات کے تھے، جا کے ہارون سے کہا بھی کہ ایسا مدینے میں ہو رہا، لیکن اس کی ہمت نہیں ہوئی کہ 8ویں امام علیہ السلام سے کچھ جو ہے وہ مقابلہ کر سکے۔ اس کے مرنے کے بعد اس کے 2 بیٹے تھے، اس کے 2 بیٹے مامون اور امین۔ مامون اور امین یہ دونوں ہارون رشید کے بیٹے تھے۔ امین بغداد میں تھا، مامون خود ہارون کے ساتھ مشہد وہ خراسان میں تھا۔ اس کے مرنے کے بعد امین خلیفہ بنا، اس نے مامون کو برخاست کر دیا، ان دونوں میں جنگ ہوئی۔ جنگ کے بعد مامون جو ہے وہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا، قتل کر کے اس کے سر کو دارالعمارہ بغداد پر لٹکا دیا، اور اب وہ پورے اسلامی مملکت کا اکیلا جو ہے وہ حاکم بن گیا۔ اس لڑائی میں اس میں 5 سال گزر گئے۔ اب 10 سال ہارون کے زمانے کے، 5 سال ان دونوں بھائیوں کے ٹکراؤ کے زمانے کے، 15 سال امام نے مدینے میں بہت سکون کے ساتھ دین کی ترویج کی، اور اس دین کی ترویج اور دین کو بتانے کا اثر یہ ہوا کہ اکثریت جو مسلمانوں کی تھی وہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل سے واقف ہوئی، اور ان کا رجحان، ان کی رغبت خاندان پیغمبر کی طرف بڑھا۔ اب ایسی صورتحال پیدا ہونے پر مامون میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ بظاہر کھلم کھلا 8ویں امام علیہ السلام کی مخالفت کرے، لیکن حکومت کبھی بھی ان کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے اب ترکیبیں بنانا شروع کی۔ اس تاریخ ہے، بہرحال میں صرف جلدی آپ کی خدمت میں نے عرض کر دیا کہ اس نے پھر یہ ترکیب لگائی کہ امام کو مدینے سے اٹھا کے خراسان لایا جائے۔ امام نہیں جانا چاہ رہے تھے، لیکن امام کو بظاہر تو حکومتی جاؤ حشم کے ساتھ، لیکن بباطن امام کو مجبور کر کے مدینے سے لے جایا جا رہا ہے۔ امام نہیں چاہتے ہیں جانا، لیکن پھر بھی امام کو حکومتی طرف سے لے جایا جا رہا ہے، لیکن حکومت بھی بظاہر مخالفت نہیں کر سکتی، اور امام کو پورے
जाहो जलाल के साथ बज़ाहिर लेके जा रही है। अब आप देखें इमाम की सीरत, ऐसी सूरत हाल आज हमारे जमाने में पैदा हो सकती है कि नहीं हो सकती? होती है, बराबर होती है। लेकिन इमाम ने जो सीरत पेश की है ऐसे हालात के लिए कि जब हुकूमत अंदर से हमारी दुश्मन हो और जाहिर से हमारी हमदर्दी इजहार कर रही हो, तो ऐसी सूरत में हमको क्या करना चाहिए? 8वें इमाम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जब मुताला करेंगे तो खुद अंदाजा होगा कि किस तरह से इमाम ने ऐसे हालात में बगैर दीन के समझौता किए हुए दीन को किस तरह से बचाया है। उसकी सिर्फ एक मिसाल आप नजर डाल लीजिए कि जब इमाम नैशापुर पहुंचे हैं और 4000 राइटर्स वहां कलम और कागज लिए हुए इमाम से ये फरमाइश कर रहे हैं कि आप कुछ फरमा दे तो हम लिख लें। ऐसे मौके पर इमाम ने क्या फरमाया? वो हदीस आज तरफ़ैन की किताब में मौजूद है। इमाम ने, तफसील का वक्त नहीं है, इमाम ने वो हदीस कुदसी अपने पूरे सिलसिले के साथ, हमसे हमारे बाबा ने, उनसे उनके बाबा ने, यहाँ तक कि इमाम अलैहिस्सलाम का सिलसिला, फिर मौला कायनात, फिर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर जिब्रील अमीन लौह महफूज। अल्लाह फरमाता है कि कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी फमन दखला हिस्नी अमिन मिन अदाब। अब ये इतने इंतजार के बाद, इतनी ख्वाहिश के बाद ला इलाहा इल्लल्लाह के फजाइल बयान, वो भी किसके सामने? खुरासान में कोई नए मुसलमान नहीं है, 200 साल पुराने, तकरीबन 200 साल से कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। ये सवाल फितरी है जब इमाम ने इरशाद फरमाया। इसीलिए हदीस का दूसरा हिस्सा थोड़ी देर के बाद इमाम ने इरशाद फरमाया, ताकि लोगों के जहन में जब ये सवाल पैदा हो जाए कि ये क्या बात है, तो इसमें जो नई बात है वो ये है, क्योंकि चाहत जितनी बढ़ेगी उतनी ज्यादा मतलब जहन में बाकी रहेगा। लिहाजा इमाम ने फिर अगला हिस्सा इरशाद फरमाया, लाकिन बेशर्तिहा व शुरूतिहा व अना मिन शुरूतिहा। यानी आप देखें कितना खराब जमाना है, कैसे हालात हैं, जाहिर में कुछ, बातिन में कुछ, लेकिन ऐसी सूरत में भी जब मौका आया है तो इमाम ने दुनिया को ये बता दिया कि तौहीद, अदल, नबूवत, सारा दीन बगैर इमामत के नहीं है। लिहाजा इमाम की ये सीरत हमारी निगाह में हर वक्त होनी चाहिए कि कैसे भी हालात खराब हो, सब हो सकता है, इमामत की तरवीज से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एक सलावत पढ़ें। लिहाजा अब इमाम की सीरत को आप देखें हर एतबार से। ये तो एक मिसाल मैंने दी है, इमाम ने अपने जमाने में किस तरह से, जबकि हुकूमत अंदर से बहुत परेशान है, उसकी परेशानी का आलम ये देखें, बज़ाहिर मुखालिफत नहीं कर सकती है। इमाम से कहते हैं जाके नमाज पढ़ा दीजिए आप ईद की, और उसके बाद जब शहर में खबर फैली कि आज इमाम नमाज पढ़ाएंगे तो शहर के नमाजियों का वलवला ही अजीब था, और वो देख करके हुकूमत घबरा गई, और उसकी घबराहट का असर यह हुआ, वो जाहिर किया कि इमाम से खुद फिर माजरत की कि आप रहने दीजिए, हम पढ़ा देंगे। इससे आप देखें कि कितनी घबराई हुई हुकूमत है, लेकिन इमाम ने अपने 3 साल की जिंदगी आपके खुरासान की, उसमें किस तरह से दीन की तबलीग की। किसी भी आलम में किसी भी अय्यारी और मक्कारी हुकूमत ने की, लेकिन इमाम ने दीन से कभी किसी को समझौता करने की इजाजत नहीं दी, और पूरी तरह से दीन की जिस तरह से तबलीग करनी थी, लोगों को दीन बताना था, और दीन बताया और दीन की तरवीज की। और आज इन अइम्मा अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों का नतीजा है, खासकर हमारे और आपके 8वें इमाम अलैहिस्सलाम के जमाने में भी दीन की कितनी तरवीज हुई है, और इमाम ने किस तरह से लोगों को तालीम दी है, अखलाक की, दीन की, किरदार की, मजहब, हर एतबार से इमाम ने अपने जमाने में किस तरह से लोगों को दीन बताया है। लिहाजा आज रोज़े शहादत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम होने की वजह से तबर्रुकन तयम्मुनन आपकी एक हदीस आप तमाम हज़रात की खिदमत में पेश करेंगे कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ला यकूनुल मुअमिनु मुअमिनन हत्ता यकूनु फीहि सलासु खिसाल। मोमिन उस वक्त नहीं हो सकता जब तक कि उसके अंदर 3 चीजें ना हो। हत्ता यकून फीहि सलासु खिसाल,
یہاں تک کہ اس کے اندر 3 صفتیں ہونا چاہیے. یہ 8ویں امام علیہ السلام کی فرمائش ہے کہ مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اندر 3 خاصیت نہ ہو، 3 عادت نہ ہو. ان 3 عادتوں میں کیا ہے؟ سنت من ربہ، ایک عادت، ایک سنت اس کے پروردگار کی اس کے اندر ہونا چاہیے. سنت من نبیہ، اور ایک عادت اس کے نبی کی ہونی چاہیے. وسنت من ولیہ، اور ایک عادت اس کے اندر اس کے امام کی ہونی چاہیے. کم از کم یہ 3 عادت، 3 صفت انسان کے اندر، ایک اس کے پروردگار کی، ایک اس کے نبی کی، اور ایک اس کے امام کی طرف سے ہونی چاہیے. اور پھر ہم آج امام کی شہادت کے دن، چونکہ ہم امام کی امامت کے معتقد ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا کم از کم یہ 3 عادتیں، ایک اس کے رب کی، ایک نبی کی اور ایک امام کی، یہ 3 عادتیں ہمارے اندر ہیں. اگر ہیں تو یقین جانے اگر ہیں تو ہماری زندگی کا نقشہ بدل سکتا ہے. پہلی سنت سنت من ربہ، فاما السنت من ربہ، جو پروردگار کی سنت ہے وہ کیا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں فکتمان السر، لوگوں کے راز کو چھپانا. کتنے عیوب ہیں ہمارے جو پروردگار ہمارا جانتا ہے، لیکن اس نے ہمارے تمام عیوب پر پردہ ڈال رکھا ہے. آپ غور فرمائیں، دعائے کمیل جو مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی تعلیم کردہ دعا ہے، کہ جو دعا پڑھتے ہیں ہر شب جمعہ، اس میں امام خود فرماتے ہیں کہ کم من قبیح سترت، میرے معبود کتنی برائیاں ہماری ایسی ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے. تو یہ پروردگار کی ایک سنت ہے کہ جو ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے. پہلے حدیث کا پہلا حصہ یاد رکھیں، مومن اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر یہ 3 صفتیں نہ ہو. ایک صفت اس کے پروردگار کی، ایک صفت اس کے نبی کی، اور ایک صفت اس کے امام کی. اللہ کی صفت جو انسان کے اندر، اس کے پروردگار کی صفت جو اس کے اندر ہونی چاہیے، فکتمان السر، رازوں کو چھپانا. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ غور کیا ہے کبھی؟ ہر مومن کی راز جان کے اس کو فاش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مومن کے لیے کیا ہے؟ اس کے پروردگار کی ایک صفت، امام کا فرمانا جو ہونا چاہیے وہ ہے راز کو پر پردہ ڈالنا، راز کو چھپانا. وَأَمَّا السُّنَّةُ مِن نَبِيِّهِ فَمُدَارَةُ النَّاسِ، دوسری سنت جو پیغمبر کی ہونی چاہیے، نبی کی ہونی چاہیے ہمارے اندر، ایک مومن کے اندر، مدارات الناس، یعنی لوگوں سے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، نرمی سے پیش آنا، اچھے طریقے سے ایسے پیش آنا کہ لوگ ہماری طرف جھک کے آئیں. پیغمبر کی خاص بات یہی تھی کہ دوست دشمن کوئی بھی رہتا تھا، پیغمبر کے سامنے آنے کے بعد پیغمبر کا رویہ ایسا ہوتا تھا. اور یہ چیز آپ ائمہ علیہ السلام کی زندگی میں دیکھیں گے کہ پیغمبر کا رویہ ایسا ہوتا. کوڑا پھینکنے والی کوڑا پھینک رہی ہے، پیغمبر کا رویہ یہ ہے کہ بیماری میں اس کی عیادت کرنے جا رہے ہیں. یہ ہے مدارات ناس، یعنی لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنا. مومن کے ساتھ نہیں، مومن کے ساتھ تو ہے ہی ہے بدرجہ اولا. مسلم کے ساتھ رویہ ہمارا اچھا ہونا چاہیے، وہ تو ہو نہیں ہے. حدیث میں جو ہے نا مدارات الناس، فاما سنت النبی فمدارات الناس، سنت پیغمبر جو ہم پیغمبر کے جو خصلت ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے وہ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا. پھر دیکھیں اللہ کی سیرت، ایک لوگوں کے راز کو چھپانا، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا پیغمبر کی سنت. اور وَأَمَّا السُّنَّةُ مِنْ وَلِيِّهِ، امام کی سنت میں سے آپ توجہ فرمائیں، امام کی سنت میں سے جو مومن کے اندر سنت ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ فَالصَّبْرُ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، مصیبت اور مشکل گھڑی میں صبر کرنا. لہٰذا اگر آپ غور فرمائیں گے تو یہ چیز آپ کو مل جائے گی کہ ائمہ علیہ السلام، تمام ائمہ علیہ السلام کی زندگی پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو یہ چیز آپ کو بہت آسان کہ کتنے مسائل، کتنی مشکلات ہر امام کے زمانے میں. ادھر پیغمبر کی آنکھ بند ہوئی، اہل بیت اطہار علیہ السلام پر مصائب کے پہاڑ ڈھائے جانے لگے. لہذا امام کی سیرت میں سے ایک سیرت ہمارے اندر ہونی چاہیے، وہ مصیبتوں میں صبر کرنا.
बेचैन नहीं होना। क्यों? इसलिए कि हर जिंदगी में मुसीबत आती है, हर इंसान की जिंदगी में मुसीबत आएगी। अगर इंसान सब्र करेगा तभी वो इस मुसीबत से बाहर निकलेगा और उसकी जिंदगी कामयाब जिंदगी होगी। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम, अइम्मा अलैहिस्सलाम, अपने इमाम से जो सीरत हमको अपनानी है खास कर वो है मुसीबत में सब्र करना। लिहाजा आप एक इमाम से लेकर के आखिरी इमाम तक नजर डालें तो आपको मिल जाएगा कि हर इमाम वो अली जिसने एक हाथ से बाब खैबर उखाड़ा, मुसीबत का आलम आया, कैसे सब्र किया, गले में रस्सी। अली जैसे बहादुर साहिब जुल्फकार, उसके गले में रस्सी का फंदा, सब्र किया। खुद इमाम का ये इरशाद है कि मैंने ऐसे आलम में सब्र किया है कि जैसे गले में हड्डी और आंख में तीर। इमाम की सीरत अपनाना है, मुसीबतों में सब्र करना है। खुद इसी इमाम जिसकी आज शब शहादत है, आप देखें किस आलम का सब्र है। अगर बज़ाहिर दुश्मनी हो, दुश्मन के मुकाबिल में दुश्मनी करके, दुश्मनी करने वाले के मुकाबिल में आदमी डटे सब्र करे, वो तो होता ही है। लेकिन बज़ाहिर जो मोहब्बत का इजहार कर रहा हो और उसके बाद अंदर अंदर दुश्मनी कर रहा हो, ऐसे आलम में सब्र, ये कितनी बड़ी मुसीबत है। और मुसीबत पर मुसीबत, यहाँ तक कि सब्र करते गए इमाम, यहाँ तक कि जालिम थक गया अपनी इस मक्कारी और अय्यारी की बुनियाद पर कि बज़ाहिर इमाम के साथ बहुत अच्छा सलूक किया जा रहा है, बबातिन इमाम को हर तरह की अज़ियत दी जा रही है। यहाँ तक कि अब जालिम ने ऐसा इरादा कर लिया कि इमाम को ज़हर दगा से शहीद किया जाए। मामून रशीद मलऊन ने इमाम को अपने दरबार में बुलाया। इमाम गए। अबासल्त कहते हैं मैं इमाम के साथ साथ था, मैं दरवाजे पर रुक गया। इमाम ने कहा अबासल्त देखो मैं जा रहा हूं, अगर मैं वापसी में सर पर अबा रख के आऊं तो समझ लेना कि जालिम ने वो कर दिया है जो वो करना चाहता है। अबासल्त कहते हैं कि मैंने देखा इमाम जब मामून के घर से बाहर निकले तो इमाम सर पर विदा थी। मैं समझ गया इमाम ने जो फरमाया था, इमाम को अंगूर में जहर दिया गया। अबासल्त कहते हैं कि जहर अंगूर खाते ही इमाम बाहर निकले और इमाम वहां मामून के घर से बैतुल शरफ तक जाते जाते कहते हैं कि जहर का असर होना शुरू हो गया। इमाम रास्ते बैठ जाते थे, फिर उठते थे, फिर बैठ जाते थे, फिर उठते थे। मैं कहूँगा आका ये आप अकेले नहीं है जो घर से निकल के रास्ते में चलते हुए बैठते हैं उठते हैं, बैठते उठते हैं। ये मुसीबतें तमाम अहले बैत पर ढाई गई हैं। आपकी वालिदा के लिए भी मिलता है कि घर से मस्जिद तक जाने में कितनी मर्तबा उठती थी, फिर बैठ जाती थी, फिर उठती थी, फिर बैठ जाती थी। अरे करबला में हुसैन ने जब अली अकबर की आवाज सुनी आखिरी सलाम, तब भी ये मिलता है कि हुसैन अब आगे बढ़ते थे, बैठ जाते थे, फिर उठते थे, फिर आवाज देते थे ऐन अली, ऐन अली, उठते थे, बैठते थे। इमाम के ऊपर भी जहर का असर बढ़ता जा रहा है, यहाँ तक के बैठ जाते हैं, फिर चंद कदम चलते हैं, फिर बैठ जाते हैं, यहाँ तक कि बैतुल शरफ पहुंचे। ऐज़ान मोहतरम वो वक्त आया जब जहर का असर पूरी तरह से इमाम के ऊपर। अबासल्त कहते हैं मैंने अचानक क्या देखा कि इमाम का सर नवे इमाम जवाद अलैहिस्सलाम की आगोश में है। मैंने गौर से देखा कि हमारे नवे इमाम अलैहिस्सलाम है। मैं कहूँगा आका एजाज के जरिए ही सही, आखिरी वक्त में आपका सर नवे इमाम अलैहिस्सलाम की आगोश में था, लेकिन आपके जद्दे अमजद करबला के मैदान में बेटा वही मौजूद है, लेकिन बेटा बाप के सराहने नहीं पहुंच सका। हुसैन का सर करबला की जलती हुई जमीन पर। अज़ीज़ान मोहतरम
کیا مظلومیت ہے. 8ویں امام غربت کے عالم میں ہے لیکن لاکھ غربت ہے، پھر بھی اعجاز کے ذریعے سے 9ویں امام علیہ السلام نے آ کر کے آپ کو غسل دیا، کفن پہنایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. لیکن ہائے کربلا میں 4تھے امام علیہ السلام کی مظلومی کہ بیٹا موجود ہے، باپ کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پر پڑا ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ اتنی عظیم مصیبت تھی 4تھے امام علیہ السلام کے لیے پورے مصائب میں کہیں نہیں ملتا ہے. جبکہ مصیبت کا عالم یہ ہے کہ جلتے ہوئے خیمے سے آپ باہر نہیں نکل سکتے. آپ کی نگاہوں کے سامنے باپ کا سر تن سے جدا ہو گیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے بابا کا سر نوکے نیزہ پر بلند ہو گیا، آپ کی نگاہوں کے سامنے ماں پھوپھیوں کے سروں سے ردائیں چھین لی گئی، آپ کی نگاہوں کے سامنے خیمے جلا دیے گئے. لیکن کہیں اتنے عظیم مصیبتوں میں بھی کہیں یہ نہیں ملتا کہ امام کو ایسا محسوس ہوا ہو کہ اب دم نکل جائے گا، روح قفس السری سے پرواز کر جائے گی. لیکن جب وہ منزل آئی ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ کو کفن بھی نہیں دے سکتا ہے تو وہ کیفیت ایسی تھی. مقاتل لکھتے ہیں کہ جب یہ مقتل سے قافلہ گزر رہا تھا تو عزیزان محترم مقتل سے قافلہ گزرتے ہوئے تمام جنازے مقتل میں پڑے ہوئے ہیں. زینب نے بھائی کے لاشے کو بے گور و کفن دیکھا، نوحہ کرنا شروع کیا، گریہ کرنا شروع کیا. عزیزان محترم لیکن اسی عالم میں جب پشت شتر پر بدھے ہوئے 4تھے امام علیہ السلام کے اوپر آپ کی نظر پڑی تو کیا دیکھا؟ چہرہ زرد ہوتا جا رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے روح قفس السری سے پرواز کر جائے گی. عزیزان محترم یہ دیکھتے ہی زینب بے چین ہو گئی، تڑپ کے آگے کہتی میرے لال میں کیا دیکھ رہی ہوں، کیا تم اپنی جان دے دو گے؟ ایک مرتبہ بھی ایمان نے تڑپ کا پھوپھی اماں وہ بیٹا کیسے زندہ رہے جس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن چلتی ہوئی زمین پر پڑا ہو. زینب نے تسلی دی میرے لال چلو کل اعجاز سے آ کے اپنے بابا کے لاشے کو دفن کر دینا. عزیزان محترم 4تھے امام کی مظلومی زینب نے سنبھالا، کیوں؟ اس لیے کہ ابھی امام کو اور جنازے بھی دفن کرنا ہے. کوئی امام سے یہ پوچھے کہ وہ جنازہ زندان شام میں جو بابا کی امانت ایک سکینہ 4 سال کی بہن جب سارے مصائب برداشت کر کے وہ دنیا سے رخصت ہوئی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پیروں میں بیڑیاں، آخر امام نے کس طرح سے وہ جنازے کو دفن کیا ہوگا. عزیزان محترم اب وہ ایام قریب ہیں جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، شام کے زندان اور تمام مصائب برداشت کر کے واپس آنا چاہ رہا ہے. وہ وقت وہ ہے کہ جب بیمار نے آقا پھوپھی اماں اب ہم آزاد ہو گئے ہیں، اب ہم یہاں سے جا سکتے ہیں. زینب نے جو خواہش کی جانتے ہیں. اب اسیران حرم کے دل سے کوئی پوچھے کیا عالم ہو رہا ہے؟ ایک مرتبہ زینب نے کہا میرے لال سید سجاد یزید سے کہہ دو ہمارے لٹے ہوئے سامان کو واپس کر دے. تمام سامان جب واپس آئے ہیں سب سے پہلا کام زینب نے کیا ہے تمام بیویوں کی چادریں تمام بیویوں کے حوالے کی. ایک ننھی سی چادر جب بچ گئی، اب زینب کے دل سے کوئی پوچھے کہ زینب کے دل پر کیا گزری ہوگی، زینب نے وہ ننھی سی چادر اٹھائی، زندان کے گوشے میں ایک ننھی سی لہد پر لے جا کے فریاد کرنا شروع کیا، سکینہ تمہیں وطن جانے کا بڑا شوق تھا، اب ہم آزاد ہوئے ہیں لیکن تم ہمارے ساتھ جانے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہمارے لا تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد علیہ السلام، ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو آقا کے امان و انصار میں شمار فرما. یا حسین ہے کربلا کے بن میں غریبوں کربئی، ہے کربلا کے بن میں غریبوں کربئی، شبیر کے مزار پا زینب کی ہے جبیں، آنسو بہا رہے ہیں
کھڑے عابد حزین آباد تھی حسین کے قدموں سے یہ زمین آباد تھی حسین کے قدموں سے یہ زمین اب حال یہ ہے سر پہ کوئی صاحبہ نہیں ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا بنی ماں جائے پہلے آگ لگی قیمگاہ میں ہر گاہ میں ایک تازہ قیامت تھی راہ میں بچی ہچکیوں کا ہے منظر نگاہ میں بچی ہچکیوں کا ہے منظر نگاہ میں زندان شام میں ہے سکینہ یہاں نہیں ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا عباس تم نہیں تھے قیامت گزر گئی میں کربلا سے شام تلک ننگے سر گئی گودی کے پالے مر گئے میں کیوں نہ مر گئی گودی کے پالے مر گئے میں کیوں نہ مر گئی زینب تڑپ رہی دل رسنے لگی زمین ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا بھائی کہتی تھی یہ رباب بچا لیجیے مجھے مولا لحد اپنی چھپا لیجیے مجھے گھر جا کے کیا کروں یہ بتا دیجیے مجھے گھر جا کے کیا کروں یہ بتا دیجیے مجھے سنسان گود ہو گئی والی کوئی نہیں ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا بھائی اہل جہاں کو ہوگی اگر کی جستجو اختر اثر دکھائے گا مظلوم کھال ہو ہے غم زدہ بہن کی یہی ایک آرزو ہے غم زدہ بہن کی یہی ایک آرزو آباد زائرین سے ہو جائے یہ زمین ہے کربلا کے بن میں غریبوں کا بھائی کربلا کے بن میں غریبوں کا بھائی ذرا سلام پڑھا دیجیے. السلام علیکم یا رسول اللہ،
السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین علی ابن ابی طالب، السلام علیکم یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم یا حسن المجتبی، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، خصوصاً سیدی و مولایا ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا سلطان یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ یا رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، عجل اللہ تعالی فرجت وصلی اللہ تعالی مخرجت وظہورت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔